شیدو اسلام آباد سے تقریباً 100 کلومیٹر شمال مغرب اور خیبر پختونخوا کے ضلع نوشہرہ سے 24 کلومیٹر مغرب میں واقع ایک گاؤں ہے جو مین جی ٹی روڈ پر آباد ہے۔ دیہاتوں، شہروں، قصبوں اور نئی چیزوں کو دریافت کرنا انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ اس صلاحیت کو بروئے کار لا کر انسان نے 200 سال قبل ایک نئی جگہ کو آباد کیا۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں شیدو کی۔ شیدو دریائے کابل کے کنارے آباد ضلع نوشہرہ کا سب سے بڑا گاؤں ہے۔ شیدو کے متعلق مورخین مختلف نظریات پیش کرتے ہیں۔ ایک نظریے کے مطابق سید احمد شہید نے جب سکھوں کے خلاف جنگ کا آغاز کیا تو شیدو بھی اس لڑائی کا مرکز بنا رہا۔ سید احمد شہید نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ سکھوں کے خلاف اس سرزمین پر جہاد کا آغاز کیا۔ یہاں پر جنگ میں بہت سارے مسلمان مجاہدین شہید ہوئے، جس کی وجہ سے اس جگہ کو شہیدوں کا نام دیا گیا، جو بعد میں بگڑ کر شیدو بن گیا۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ یہ گاؤں ایک گجر کے نام پر آباد ہے۔ شیدو کی آبادی 1903 سے قبل دریائے کابل کے آس پاس آباد تھی، مگر 1823 اور 1903 میں آنے والے سیلاب نے لوگوں کو دوسری جانب ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا اور لوگ 1903 کے بعد یہاں آباد ہوئے۔ اس وقت شیدو کی آبادی تقریباً 70,000 نفوس پر مشتمل ہے اور یہ ہر قسم کی سہولیات سے بھی مالا مال ہے۔ شیدو میں دینی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے بہت سے مدارس سرگرم عمل ہے، جس میں دارالعلوم ربانیہ شیدو، دارالعلوم زکریا اور جامعہ تقویت القرآن البنات سرفہرست ہے، جس سے ہر سال سینکڑوں علماء کرام، حفاظ کرام اور ناظرہ خواہ فارغ التحصیل ہو کر اسلامی تعلیمات کے زیور دوسروں کو منتقل کر رہے ہیں۔ دینی تعلیمات کے ساتھ ساتھ عصری علوم میں بھی آگے ہے۔ اس وقت شیدو میں ایک گورنمنٹ ہائی سیکنڈری اسکول فار بوائز، ایک گورنمنٹ ہائی سیکنڈری اسکول فار گرلز اور اس کے علاوہ مجموعی 18 نجی و سرکاری عصری تعلیمی ادارے عوام کی خدمت میں پیش ہیں۔ شیدو کے اہم شخصیات میں غلام فاروق خان سرفہرست ہیں، جو کہ ایک مشہور سماجی کارکن اور سول کنٹریکٹر خان میر اسلم خان خٹک کے فرزند تھے۔ غلام فاروق خان بہت سارے اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے، جس میں جنرل منیجر ایسٹ انڈیا ریلوے، چیئرمین آف پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ، پہلا اور آخری سیول چیئرمین آف پاکستان آرڈیننس فیکٹری، گورنر مشرقی پاکستان، وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی اور سینٹ آف پاکستان کے رکن بھی رہ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ غلام فاروق خان گروپ کے بانی بھی ہیں، جس کی بدولت آج بھی ہزاروں افراد برسر روزگار ہیں۔ اہم شخصیات میں میجر جنرل نیاز خان، جو کہ آرمی چیف کے بعد اعلیٰ عہدہ ہے، عادل خان خٹک CEO اٹک آئل ریفائنری شامل ہے۔ سیاسی پس منظر میں شیدو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ PK 62 اور NA 6 کے انتخابات نتائج کا دار و مدار شیدو کی ووٹ بینک پر ہوتا ہے۔ سیاسی شخصیات میں چیئرمین حمید اللہ جان خان مرحوم، MPA حاجی مثل خان مرحوم اور بابو شمس الرحمان سرفہرست ہیں۔ ان افراد کے کردار شیدو کے لیے قابل تحسین ہے۔ اس کے علاوہ ادریس خان خٹک 2013 انتخابات میں اور پھر 2018 انتخابات میں صوبائی اسمبلی کے رکن منتخب ہو چکے ہیں۔
روزگار کے لحاظ سے شیدو میں سب سے پہلے ٹائل انڈسٹری میں سوات سرامکس کا نام سرفہرست ہے، جو کہ 300 کنال اراضی پر مشتمل پاکستان کے سب سے پہلی بننے والی ٹائلز کمپنی ہے، جس کے ٹائلز ملک بھر میں سپلائی کیے جاتے ہیں۔ کمپنی میں 350 افراد مختلف شعبوں میں برسر روزگار ہیں۔ اس کے علاوہ شیدو صوبہ خیبر پختونخوا کا سب سے بڑا ٹائل مارکیٹ ہے۔ یہاں پر ہر قسم پاکستانی، ایرانی، چائنا اور اٹالین ٹائلز کی ایک وسیع ورائٹی دستیاب ہے، اور ہر قسم ملکی اور غیر ملکی سینیٹری کا سامان بھی دستیاب ہوتا ہے۔ کھیل ثقافتی لحاظ سے یہاں شیدو میں بیل ریس، کبڈی، والی بال، کرکٹ، فٹ بال بھی کھیلا جاتا ہے۔ آبادی زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ کھیل کود میں کمی، مگر پھر بھی نوجوان پہاڑوں اور دریاؤں کے کنارے کھیل کود میں مشغول نظر آتے ہیں۔ دور جدید میں موبائل فون کی وجہ سے نوجوانوں میں آہستہ آہستہ کھیل ختم ہونے کو ہے۔ پرانی روایت کے تحت مصالحتی جرگہ ہر قسم کے تنازعات کو حل کرنے کے لیے جرگہ سسٹم بھی رائج ہے۔ شادی بیاہ اور دیگر تقریبات، غم و خوشی میں برادری ایک دوسرے کے ساتھ مکمل تعاون کر کے ہاتھ بٹاتے ہیں، ایک دوسرے کے غم اور خوشی میں شریک ہوتے ہیں۔ شیدو کی اراضی زرخیز ہے، زیادہ تر کاروبار اور زمیندار کے شعبے سے بھی منسلک ہے۔ یہاں کی زمین نہایت زرخیز اور ہر قسم کی فصلیں یہاں پر ہوتی ہے۔ موسمی لحاظ سے زیادہ تر سبزیاں، گندم اور جو اگاتے ہیں۔ سیر و تفریح سے حال ہی میں تعمیر ہونے والی شکلیم ڈیم نہایت پرفضا مکان ہے، جہاں پر شیدو کے علاوہ ارد گرد کے دیہاتوں سے بھی لوگ اس مقام کا رخ کرتے ہیں۔ امید ہے آنے والے وقتوں کے ساتھ ساتھ مزید اس مقام میں سہولیات ہو کر بہتری آ سکے گی، جہاں پر ڈیم میں پانی بھرنے سے لوگوں میں روزگار کے مواقع فراہم ہوں گے، جس طرح مچھلی کا کاروبار اور ڈیم کے آس پاس تمام بنجر زمینیں آباد ہو کر فصل اگانے کے لیے تیار ہو سکے گی۔ اب اس ڈیم میں بارشوں کی وجہ سے پانی کی سطح مکمل ہو چکی ہے اور فشریز ڈپارٹمنٹ نے اپنے کام شروع کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ شیدو میں عوام کی سہولت کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ایک BHU بھی، جس میں غریب عوام کے لیے ایمرجنسی کی بنیاد پر سہولیات موجود ہوتی ہے۔ شیدو BHU میں ریسکیو 1112 کا عملہ اور 2 ایمبولینس، واٹر ایمبولینس، فائر بریگیڈ کا عملہ موجود رہتا ہے، جو کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں یا حادثے کی صورت میں 24 گھنٹے الرٹ رہتا ہے۔ آہستہ آہستہ آبادی زیادہ ہونے کی وجہ سے شیدو میں 2 عیدگاہ تعمیر کی گئی ہے۔ ایک پرانی اور اب ایک نئی زیادہ گنجائش والا عیدگاہ تعمیر ہو چکا ہے، جس میں بیک وقت 20,000 افراد نماز عیدین ادا کر سکتے ہیں۔ عیدگاہ کے علاوہ مین GT روڈ پر جنازگاہ بھی تعمیر کی گئی ہے۔
اور میت دفنانے کے لیے شیدو میں 3 بڑے قبرستان بھی موجود ہے جو مین جی ٹی روڈ پر واقع ہے۔ اس کے علاوہ جانوروں کا ایک اسپتال بھی موجود ہے جہاں پر زمیندار اپنے جانور علاج معالجے کے لیے لے آتے ہیں۔ آبادی کے لحاظ سے اور عوام کو سہولت دینے کے لیے 2 بینک کام کر رہے ہیں، ایک نیشنل بینک آف پاکستان، دوسرا JS بینک۔ اس کے علاوہ ڈاکخانہ، ٹیلی فون ایکسچینج اور جس چیز کے لیے شیدو زیادہ مشہور ہے وہ ہے عید قربان میں مال مویشی منڈی۔ خیبر پختونخوا کی سب سے بڑی مال مویشی منڈی یہاں سج جاتی ہیں۔ یہاں پر عید قربان میں لاکھوں لوگ قربانی کے لیے جانور لے آتے ہیں۔ جہاں پر خریدار زیادہ آتے ہیں وہاں جانوروں کے مالکان بھی بڑی تعداد میں یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ کروڑوں روپے کا کاروبار ہوتا ہے۔ اس منڈی سے سینکڑوں لوگ کاروبار سے منسلک ہو جاتے ہیں۔ شیدو عوام کی فراخ دلی آنے والے مہمانوں کو فری رہن سہن کا انتظام بھی کرتا ہے، صبح ناشتہ بھی فری دیا جاتا ہے۔